السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا افضل خان، دبئی یو اے سے۔ جی میرے پیارے ویور، اور آپ کو ناظرین بھی کہوں گا، اپنے پیارے ویور بھی کہتا ہوں، میں آپ سے آج بڑے اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ میں آج صرف اور صرف میں پاکستان سے ہوں۔ ہمارے ملک پہ ہماری ہر بندے کی جان قربان، سیاسی معاملات اپنی جگہ، بٹ جو کنٹری ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہماری کنٹری ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اور جو بھی آپس میں کوئی پارٹیوں کو ڈفرینس ہے، اس پہ میں بلیو نہیں کرتا ہوں۔ تو جو میں آج ٹاپک پہ بات کروں گا وہ سب کا مسئلہ ہے، اور ہمیں ابھی بھی سدھرنے کا موقع ہے۔ جو لوگ یہاں پہ دبئی میں ہیں، یو اے میں ہیں، اور کئی دیشوں میں ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، گلف ریجن میں ہیں، تو اس ٹاپک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امید ہے میری آواز آپ تک پہنچے گی، اور ہر دل کے اندر جائے گی، اور دماغ کے اندر بھی جائے گی، اور سمجھ آئے گی۔ تو ابھی آپ پریشان مت ہوئیے، میں کوئی خطرناک بات نہیں کرنے والا ہوں۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے دبئی ہو، یو اے ہے، جو دوسرے عرب ملک ہیں، خاص طور میں یو اے کی بات کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ یو اے میں فرسٹ میری انٹری تھی 1986، 1986۔ آپ حساب لگا لو کتنے سال بنتے ہیں۔ تو فروٹ کا بزنس کرتے رہے۔ اس سے پہلے میں باہر تھا، مرچنٹ نیوی میں، بہت سارے ملک اوپر والے نے، اللہ پاک نے، رب نے مجھے دکھائے۔ تو یہاں 86 میں پہلا فروٹ کا شپمنٹ لے کے آیا تھا۔ تو وہ کام بھی کافی عرصہ کیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں بزنس کیا۔ ابھی یہاں سے کنٹینیو جو کنسلٹنسی کمپنی ہماری ہے، ہم اس میں تقریباً، میں کوئی کمپنی بہت پرانی ہے، لیکن میں کوئی 11 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ہمارا جوائنٹ وینچر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ویزے کیوں بند ہیں، ہمارے اوپر کیوں پابندیاں ہیں۔ امپلائمنٹ ویزا بھی پاکستان کے لیے مشکل ہے، وزٹ ویزا بھی پاکستان کے لیے مشکل ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اور اس وقت میں اگر آپ کو گنواؤں کہ کون کون سے شہر کے لیے امپلائمنٹ ویزا کے اوپر پابندی ہے، وزٹ ویزا کے اوپر پابندی ہے، تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ درجنوں شہر ایسے ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں، نام نہیں لوں گا، میں بھی ان شہروں کے لوگ ویسے ہی مجھ سے ناراض ہو جائیں، تو لیکن ہے حقیقت۔ جو آپ میری بات سن رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کون کون سے شہر کو ویزا نہیں مل رہا۔ اگر وزٹ ویزا کہیں کسی بھی طریقے سے مل گیا، تو وہ یہاں آ کے جب امپلائمنٹ ویزا لینا چاہتے ہیں، یا کمپنی بنا کے ویزا لینا چاہتے ہیں، تو اسے ویزا نہیں ملتا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت سالوں سے ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے یہ باعث شرم ہے، اور شرمندگی کا باعث ہے، ندامت کا باعث ہے۔ لیکن میں سب کو نہیں کہوں گا کہ 100% ہم لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ بد جو ہوتا ہے نا، جو ایک بد کام کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ تو بد جو ہے، بدی کرنے والے چند ہیں، لیکن بدنام کون ہوتا ہے؟ پاکستانی۔ اب یہاں پہ لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک بندہ کوئی کام برا کرے گا جو پاکستان سے ہوگا، تو وہ جو کسی محکمے میں ہو یا کوئی اور کنٹری کا کوئی بندہ یہ بات سنے گا، تو وہ اس کا نام نہیں لے گا، یہ ارشد تھا، حمید تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا، وہ کہے گا پاکستانی تھا۔ تو یہاں پہ
یہ بہت بڑی بعض اوقات ہمیں بہت بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بہت بڑی ندامت ہوتی ہے۔ کسی محکمے میں جائیں تو یہاں پہ پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے، پاکستانی نام سنتے، وہ یہاں پہ ہمیں وہ سنوائی نہیں ہوتی، کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اب میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، 100% نہیں ہے، لیکن چند لوگ بھی کرتے ہوں، جو ہم لوگ یہاں پہ لاکھوں میں ہیں، تو چند سو یا چند ہزار بھی کرتے ہوں، تو بدنامی کس کی؟ پاکستان کی بدنامی، اور پاکستان کی بدنامی۔ یہ بہت دکھ والی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے بات سن کے۔ کوئی بھی دیش سے بندہ ہو، کوئی کسی ملک سے ہو، تو اس کی یہی پوزیشن ہوگی، اور آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے۔ اور اگر ہم لوگوں نے، ہمارے ملک کے لوگوں نے، جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، اگر یہی کنٹینیو رکھا، یہی طریقہ کنٹینیو رکھا، وہ ہزار ہیں لوگ، وہ 1 لاکھ لوگ ہیں، وہ چند سو ہیں، لیکن بدنامی کا باعث پورے پاکستان اور پورے پاکستانیوں کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ اور ابھی حالات یہ ہیں جو میں نے بتایا، ویزے نہیں مل رہے، ویزوں پہ بہت سختی ہے، امپلائمنٹ ویزوں پہ سختی ہے۔ شہروں کی میں بات کروں، ایسے شہر ہیں کہ آدھا پاکستان انہوں نے یہاں سے، سمجھو عام لفظوں میں کہوں تو، اڑا دیا ہے، مطلب پابندی۔ اب وجہ سب کو پتہ ہے، جو کرنے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو نہیں کرنے والے ان کو بھی پتہ ہے۔ نمبر 1 میں آؤں تو اپنے جو بھی ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کام کرتے، ان سے گزارش کروں گا، نمبر 1 ہے یہ جو آزاد ویزا بیچنا، فری لانسر بیچنا، کاغذ میں، قانون میں، کسی منسٹری کی، کسی گورنمنٹ کے قاعدے قانون میں کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ آزاد ویزا بک رہا ہے، آزاد ویزا بیچو۔ اور آزاد ویزا جو کرنے والے ہیں، وہ تو ایک کمپنی بنائی، اس میں ویزے بیچے، پھر اگلے پنڈ، اگلے محلے دوسری کمپنی بنائی، اس میں سے ویزے بیچے، پھر اگلے پنڈ، اگلے گاؤں، پھر تیسری کمپنی بنائی، پھر اگلے پنڈ، اگلے گاؤں۔ تو یہ درجنوں کے حساب سے کمپنیاں یہاں پہ بنائی، اور کمپنیاں پچھلے بند نہیں کی، کمپنی پچھلی چلتی ہے، نہیں چلتی ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اگلی کمپنی بنا لی۔ اس کے بعد میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لوگ پاکستان سے، دیہاتوں سے، سادہ لوگوں سے پیکج میں لے کے آتے ہیں بندے، کہ کسی سے 5 لاکھ، 7 لاکھ، 10 لاکھ پاکستانی، کہ آپ کو ان پڑھ آدمی ہوتا ہے، اس کو دبئی لے کے جائیں گے، جعلی ڈگری لگائیں گے، اس کو مینیجر کا ویزا دیں گے، اس کو کریڈٹ کارڈ لے کے دیں گے، اس کی اسٹیٹمنٹ بنائیں گے، اور یورپ پہنچا دیں گے، اور امریکہ پہنچا دیں گے، کینیڈا پہنچا دیں گے، UK پہنچا دیں گے۔ تو اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو جعلی ڈگری جرم ہے، جعلی ڈگری پہ آج یہ حالات ہے کہ اصلی ڈگری، ہمارے 1-2 کیس ایسے ہماری کمپنی کے، ہم کنسلٹنٹ ہیں، وی آر ناٹ ٹائپنگ سینٹر، ہم ٹائپنگ سینٹر نہیں ہے جو ٹائپ کرنے والے ہوتے ہیں یا ٹرانسلیشن کرنے والے ہوتے ہیں، ہم DD کے کنسلٹنٹ ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو آج کل 1-2 ہمارے ایسے کیس ہیں کہ اصلی ڈگری، جو بچہ 4-5 سال یونیورسٹی گیا، اس نے اپنی ڈگری خود اٹیسٹ کرائی، اور یہاں آ کے پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ سسٹم میں، یا کچھ سسٹم کی پرابلم ہے یا ویسے، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ اصلی ڈگری والے پریشان ہیں، کیونکہ ہم نے، یہ کام کرنے والوں نے بدنام کر دیا ہے پاکستان کو ایز اے کنٹری، اور پاکستانی کو بدنام کر دیا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، یہ آپ سیدھا سیدھا کام کریں، اور جو آپ کمپنیاں بناتے ہیں ویزے بیچنے کے لیے، فری لانسر ویزا، آزاد ویزا، وہ مت کریں۔ آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے،
جو بھی یہاں شرافت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے ریکویسٹ ہے، اور نہ کوئی جعلی ڈگری یوز کریں۔ جعلی ڈگری یوز کرنے والے آج نہیں کل نہیں کہیں نہ کہیں قابو آ جاتے ہیں، لیکن قابو آنے والا کسی کو نظر نہیں آتا ہے، وہ اس کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی آنے والے دنوں میں آپ نوٹ کر لیں، اتنا سختی ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو ون بائی ون نوٹ کر لیں، آپ کی ڈگری جو ہے وہ جعلی 2 نمبر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں چلنے والی ہے۔ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ کام سوچتے ہیں، ان کو توبہ کر لینی چاہیے، یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ایک کمپنی بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، چوتھی بنائی، پانچویں بنائی، اب نہیں ہوگا، نو مور۔ اب آپ اپنی کمپنی نئی بنانے جاتے ہیں، غور سے سن لیں، آپ اپنی نئی کمپنی بنانے جاتے ہو، اگر آپ کی پہلے کوئی کمپنی میں نام ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے، کوئی اس میں ویزا لیا ہے، کوئی ریکارڈ ہے، خراب ریکارڈ ہے، تو وہ سسٹم میں آپ کا اگلا کمپنی کا کام ہونا ہی نہیں ہے۔ وہ سسٹم اب انہوں نے لنک کر دیا، یہ بڑا اچھا کام کیا، یہاں سسٹم آپس میں سب محکموں کے ساتھ جڑ گیا۔ وہ سسٹم بتا دے گا یہ جناب اس بھائی صاحب نے پہلے کمپنی بنائی ہوئی ہے، وہ ایکسپائر ہے، اس کو رینیو نہیں کروایا ہے، جب وہ رینیو کروائے گا پھر اگلی کمپنی سے اس کا ویزا نکلے گا یا اور کوئی کام ہوگا۔ آ جائیں جعلی ڈگری پہ۔ جعلی ڈگری اب لگانے والوں پہ اتنی سختی ہے کہ یہاں ڈگری جو لگائے گا اس کا رینڈملی چیک بھی ہو رہا ہے، اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور جہاں سے ڈگری ایشو ہوئی ہے وہاں بھی یہ سسٹم، یہاں والے یو اے والے گریٹ کنٹری، دبئی گریٹ کنٹری، گریٹ سسٹم، یہ اب اتنی بدنامی ہماری ہوگی ہے کہ وہ ڈگری پیچھے ویریفیکیشن کے لیے جائے گی۔ آپ کا ٹائم کتنا لگے گا آپ کو پتہ ہی نہیں، پتہ لگے ویزا کے لیے، ڈگری ویریفیکیشن کے لیے 1 مہینہ لگ گیا، 2 مہینے لگ گئے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ سسٹم ایسا ہے کہ یہاں سے کوئی ڈگری جائے گی تو خیر خری سے واپس آنا تو مجھے یقین نہیں ہے کہ واپس آئے گی، اور آئے گی تو کب آئے گی، وہاں پہ سسٹم تو ہے ہی نہیں۔ تیسری بات، آپ اکیلے ہیں، آپ نے کوئی آزاد ویزا لے لیا، اس کے اوپر آپ نے اپنی فیملی بلا لی، کبھی بھی رینڈملی چیکنگ کے دوران آپ کا ویزا جعلی ڈگری بیس پہ، جعلی ڈاکومنٹ پہ جو لگا ہوا ہے وہ آپ سسٹم میں آگے پوائنٹ آؤٹ ہو گئے تو آپ بھی گئے اور آپ کے بیوی بچے بھی گئے ساتھ، مطلب ویزا کینسل ہو جائے گا اور آپ کو یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے، میری ریکویسٹ ہے اپنی طرف سے بھی، اپنے ملک کے نام کی طرف سے بھی، کہ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ آپ کوئی پراپر کام کریں، اور پراپر کام کے ساتھ آپ کوئی سیدھا سیدھا کام کریں، اپنی جیب، اپنا بینک بیلنس نہ بھریں، اپنا صرف نہ سوچیں، اپنے ملک کا سوچیں، بدنامی مت کریں اپنے ملک کی، اور اپنے آپ کو بھی سکون سے رکھیں۔ اب آنے والے دنوں میں نہ جعلی ڈگری چلنے والی ہے، نہ کوئی جعلی ڈاکومنٹ آپ کا چلنے والا ہے، یہاں پہ رشوت نہیں ہے ہماری طرح کسی کو پیسے دے کے کام ہوتا ہے، کوئی کرتا ہوگا تو وہ کوئی لوکل نہیں ہوگا، کوئی اپنے دیشوں سے کوئی لوگ ہوں گے، کوئی پیسہ نہیں چلتا یہاں پہ، کوئی رشوت نہیں ہوتی، کوئی جعلی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنا فیوچر خراب مت کریں۔ اگر آپ کسی کو پیسے دے کے آئے ہیں یہاں پہ جعلی ڈگری پہ، اپنے مینیجر یا کسی اور اچھی کیٹیگری کا ویزا لگوا لیا، آپ کو کریڈٹ کارڈ، مثال ہے، آپ کو کوئی کہہ کے لایا کہ کریڈٹ کارڈ لے کے دوں گا، نہیں ملتے، پوری پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے، آفس میں جاتے ہیں، آفس میں کال آتی ہے پھر دیتے ہیں۔ پہلے شروع میں کچھ ایسے تھے لوگ وداؤٹ ویریفیکیشن کارڈ ملتا تھا، کریڈٹ کارڈ، بینک کی سہولت۔ اب کوئی بھی کریڈٹ کارڈ اپلائی کرے گا تو آپ نے آزاد ویزا لیا،
جس سے آزاد ویزا لیا اس کا دفتر ہوتا ہی نہیں، آفس ہوتا ہی نہیں، ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں، تو آپ کو وہ ورگلا کے پیسے لے کے لوٹ کے آ گیا لے کے، آپ کو کریڈٹ کارڈ نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹ جائیں گے امبیسیوں میں، یہاں امبیسیوں میں ویل ٹرینڈ لوگ ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ مامے کا بیٹا امبیسی میں بیٹھا، چاچے کا بیٹا بیٹھا، گورنمنٹ کے بندے بیٹھے۔ باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہی ہیں، تو امبیسی والوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے 100% کہ یہ اس نے ویزا خریدا ہوا ہے، اس کا اگر کریڈٹ کارڈ بھی ہے تو کس طرح کا ہے، ویزا خریدا ہوا ہے، کوئی آفس نہیں ہے، کوئی ٹیننسی نہیں ہوتی ہے، کوئی گھر کا ٹیننسی یا بل وغیرہ نہیں ہوتا نا، اس کا ویزا بھی نہیں لگتا۔ یہ پہلے جو لوگ نکل گئے، میں پرانی اگر بات کروں تو آج امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، یو کے میں جو لوگ ہیں جو اپنے دیشوں سے ہیں، وہ موسٹلی میں سمجھوں گا 90% یا 90% تک یہاں دبئی سے موو ہوئے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے اچھے حالات میں گئے۔ اب یہاں سے کسی کو ویزا نہیں ملتا، تو آپ پاکستان سے نئے آنے والوں کو میں التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کسی 2 نمبر بندے کے ساتھ مت آئیں جو وہ آپ کو کہے کہ میں آپ کو لندن بھجوا دوں گا، آپ کو امریکہ بھجوا دوں گا، آپ کو یورپ بھجوا دوں گا، آپ کو آسٹریلیا بھجوا دوں گا، کینیڈا بھجوا دوں گا۔ آپ کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، وہ آپ کو جعلی ڈاکومنٹ پہ، جعلی ڈگری پہ ویزا لگوا دے گا، نہ آپ وہاں جائیں گے، یہاں بھی آپ پھنس جائیں گے۔ یہاں رینڈملی آج کل ڈاکومنٹس کی چیکنگ ہو رہی ہے، جب آپ کا ویزا اپلائی ہوگا پراپر چیکنگ ہوتی ہے، پیچھے اگر شک زیادہ پڑے ویریفیکیشن کے لیے پاکستان ڈگری چلی جاتی ہے۔ تو یہ کام آپ مہربانی ہے جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، اور جو لوگ آتے ہیں ان کے ورگلانے میں وہ بھی چھوڑ دیں، تو یہ ہمارے ملک کی بدنامی ختم ہو جائے گی۔ کافی حد تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے ہمارا، جو بدنامی کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ انڈیا کی بات کروں گا، ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ہم کسی زمانے میں ایک ہی تھے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی زبان ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں میں بات کروں گا جو سچی بات کرنی چاہیے، انڈیا سے لوگ اس طرح ایجنٹ لوگوں کو ورگلا کے لانے والے بہت کم ہیں، اگر ہوں گے تو آٹے میں نمک کے برابر۔ تو انڈین جو لوگ ہیں وہ پراپر آتے ہیں، ڈگری پراپر ہوتی ہے، کوئی 2 نمبری نہیں کرتے، کوئی 2 نمبری کے طریقے سے کریڈٹ کارڈ نہیں لیتے، نہ کوئی جعلی ڈاکومنٹس ہیں۔ اور مجھے اس کا پروف آپ کو دے دوں گا کہ آپ مجھے گوگل سے سرچ کر لیں، میرے پہ نہیں جائیں، کوئی دیکھ لیں کہ انڈیا کا کوئی شہر پہ بین ہے، نہیں ہے، گارنٹی ہے۔ انڈیا کے ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہے رقبے کے حساب سے، یس 10 گنا بڑا ہے رقبے کے حساب سے، اور ایسے ہی 10 گنا بڑا ہے پاپولیشن کے حساب سے۔ وہاں پہ ہمارے 4-5-6 زبانیں ہیں، وہاں پہ سینکڑوں زبانیں، لیکن سسٹم کی وجہ سے وہاں پہ چونکہ سسٹم ہے، وہاں پہ سسٹم کبھی ڈی ریل نہیں ہوا ہے، وہاں پہ سسٹم چلتا 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 آسمان پہ پہنچ گیا ہے۔ ان کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، ان کی انڈسٹری دیکھ لیں، ان کی بجٹ دیکھ لیں، ان کی گروتھ دیکھ لیں، تو ہمارے سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ نہیں کہوں گا فلانا 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 فلانا، لیکن سسٹم تھرو آؤٹ ڈے 1 سے لے کے آج تک دے ہیو سسٹم۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں آیا ہے، ملک کو لوٹنے والوں نے لوٹا، اور لوٹے اور پھوٹے، مطلب لوٹا اور پھٹ گئے کو آپ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی انڈین شہر بین نہیں ہے، کوئی انڈین کو ویزے کی پرابلم نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی ان کو امپلائمنٹ کی پرابلم ہوتی ہے، نہ وزٹ ویزا کی پرابلم ہوتی ہے، نہ کوئی کمپنی بنانے کے بعد ویزا لینے کی پرابلم ہوتی ہے۔ اوور آل یہاں پہ ان کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ آپ کو بار بار کئی دفعہ کہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کسی ایک ملک میں قید نہیں سمجھتا ہوں، میں دنیا اوپر والے نے، اللہ نے مجھے دکھائی ہے، تو ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ سب کی رب کی دنیا ہے، رب کے بندے، اللہ کے بندے، تو بات جو ہے سچی وہ کرنی چاہیے۔
تو سچی بات یہ ہے کہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بن کے ہم لوگوں نے اپنی ملک کی عزت مٹی میں رول دی. یس، ہم نے مٹی رول دی ہے، مٹی میں عزت کر دی. لیکن کرنے والے سارے نہیں ہیں، میں سب کو بلیم نہیں دوں گا، سارے نہیں ہیں. آزاد ویزا بیچنے والے ذمہ دار ہیں، جعلی ڈگری بیچنے والے ذمہ دار ہیں. جو لوگ دیہاتوں سے یا چھوٹے شہروں سے فراڈ کر کے یا بڑے شہروں سے لوگوں کو ورگلا کے ایجنٹ جو لے کے آتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک پیکج ہے، اس میں ویزا بھی دیں گے دبئی کا، اس میں جناب کریڈٹ کارڈ بنا کے دیں گے، اس میں آپ کو لندن پہنچائیں گے، یورپ پہنچائیں گے. یہ سب وہی لوگ یہاں پہ 2 نمبری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہی ہمارے ملک کی ساکھ جو ہے وہ پوزیشن بالکل زیرو کے قریب کر دی ہے. میں گنوانے لگوں شہر تو درجنوں شہر ہیں اس وقت پاکستان جس کو نہ وزٹر ویزا، نہ امپلائمنٹ ویزا، نہ وہ کمپنی بنا سکتا ہے. آئے گا تو کمپنی بنائے گا، کمپنی بنا کے اس کو کوئی آگے ویزا نہیں ملنا ہے. تو میری اینڈ پہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو اپنے آپ کا بھی خیال کریں، اپنے کنٹری کا خیال کریں، اور آئندہ اگر آج ہم لوگ جو یہ کام کرنے والے رک گئے، اپنے آپ کو شرم دلا دی، اپنے آپ کو خالی اپنا نہیں سوچا، اپنے ملک کا سوچیں گے، رک گئے، تو شاید ہماری پوزیشن بہتر ہونے میں یہ شاید 10-20 سال لگ جائیں. کیونکہ میں سچی بات کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے. یہاں جتنی پوزیشن خراب ہماری کر دی گئی ہے بیوقوف لوگوں کی وجہ سے، فراڈ لوگوں کی وجہ سے، چیٹر لوگوں کی وجہ سے، بے شرم لوگوں کی وجہ سے، اور یہ ٹھیک ہوتے ہوتے آج سفر شروع کریں تو 15-20 سال لگ جانے. جتنا اب انڈیا کا لیول یہاں پہ یہ ہے، ہمارا لیول اس سے بھی نیچے ہے، لیکن اس کے ذمہ دار انڈیا نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم پاکستانی خود ہیں. تو میں کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی، تو اس کو کوئی بندہ سنے گا، بھلے مجھے دل میں گالی دے، لیکن بات ٹھیک ہے. بات ہے رسوائی کی، تو رسوائی کی بات سے آپ اپنے آپ کو منع کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے ملک کا خیال کریں، صرف اپنی ذات کا خیال نہیں کریں. جو یہاں میں بات میں نے جو چیزیں گنوائی ہیں یہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں. او ٹی پی غلط آتے ہیں، او ٹی پی مانگتے ہیں، پیسے اگلے کے غریب آدمی کے پیسے نکل جاتے ہیں، تو اور بہت ساری چیزیں میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو یہ ہم لوگوں کو سب کو جو پاکستان سے ہیں وہ جہاں جہاں بیٹھتا ہے، جہاں جہاں بات کرتا ہے، جہاں جہاں سنتا ہے، جس آپس میں لوگوں کو ملتا ہے، تو 2 نمبری سے، غلط کاموں سے ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے. ادروائز اللہ نہ کرے ایک زمانہ آئے اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو پورے پاکستان پہ بین لگا دیں گے، پاکستانی نٹ الاؤڈ. اللہ نہ کرے، میں دعا کرتا ہوں ایسا نہ ہو، لیکن حرکتیں ٹھیک کرنی چاہیے جو یہ لوگ کرتے ہیں. میں آپ سے وداع لیتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ.